اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہی ہوں کہ جس کو بہت ہی معمولی سا سمجھا جاتا ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی بچیوں کے لباس بہت زیادہ تنگ اور چست ہو گئے ہیں۔ نیو جنریشن کے لباس جو ہے بہت زیادہ تنگ چست، اور انہی لباس میں وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ خود سوچیں آپ کہ جس لباس میں ہمارا جسم نظر آئے یا باڈی کی بناوٹ نظر آئے اور ہم اسی لباس کے اندر نماز ادا کریں، اور جس کے اندر ہماری پورے جسم کی بناوٹ نظر آئے اور سطر صحیح طریقے سے چھپا ہوا نہ ہو، تو پھر ہماری نماز کیا ادا ہوگی؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نماز کے ذریعے راضی کر پائیں گے؟ تو اب میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، اور میں نے بہت ساری ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کہ بہت بہت ہی چست کپڑے پہنتی ہیں اور بہت تنگ کپڑے پہنتی ہیں، اور انہی تنگ کپڑوں میں نماز ادا کرتی ہیں، سطر کا خیال نہیں رکھتی۔ تو اب میں نے اسی ٹاپک پر بات کی ہے، تو اسی ٹاپک پر میں ویڈیو بنانے لگی ہوں کہ لباس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ لباس جس میں سطر چھپا ہو، یعنی جس حصے کا چھپانا واجب ہے وہ کھلا نہ رہے، نہ ایسا باریک ہو کہ جسم نظر آنے لگے، اور نہ ہی اتنا تنگ اور چست ہو کہ بدن کے جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے ان میں سے کسی کی بناوٹ اور حجم نظر آئے۔ لہٰذا اگر لباس اتنا تنگ اور چست ہو کہ اس سے عورتوں کی اعضاء کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہو، تو اس کو پہننا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا اور باہر نکلنا، لوگوں کو دکھانا سب ناجائز ہے۔ اس حالت میں دوسروں کو دیکھنا یا دکھانا جس میں آپ کا لباس تنگ ہو وہ بھی مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ اگر کسی نے ایک ایسا لباس پہن لیا ہو اور اسی دوران اگر نماز کی ادائیگی کرنی پڑتی ہو، تو بڑی سی چادر سے پورا جسم چھپا کر نماز ادا کر لی جائے۔ لیکن اگر ایسے ہی چست لباس میں نماز ادا کی جس سے اعضاء کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو، تو نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، واجب الادا نہیں ہوگی جس طرح کا حکم ہے۔ اسے دہرانے کا حکم تو نہیں دیا گیا، بشرطے کہ وہ لباس باریک نہ ہو۔ اگر لباس باریک ہے تو اس لباس میں نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر لباس چست ہے اور آپ نے بڑی سی چادر لپیٹ کر نماز ادا کی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں یا نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو اپنے لباس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کس قسم کا لباس پہنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے کہ نماز کا پڑھنا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا بہت زیادہ استقبال کرتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تو نماز کا پڑھنا ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو سوچیں، جب اللہ کا اور بندے کا رشتہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہا ہے کہ جہاں ہم نے اپنے اللہ سے جستجو کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اور اس کو منانا ہے، تو ہم کس طرح حاضر ہوں، ہمارا یہ حاضر ہونا کیسا ہے؟ تو جب آپ پورے دل جستجو کے ساتھ اور اپنی تمام ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جو اسلام میں
جن کا کرنا اور نماز کے واجبات اور فرض کا خیال رکھیں گے، سنت کا خیال رکھیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوگا اور کتنا راضی ہوگا۔ اور جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو سوچیں پھر جو اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہوگی۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو دنیا کی ساری مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور جب ہماری دنیا کی ساری مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو سوچیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی میں بھی آرام دیں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارا سکون ہوگا، ہمیں پرسکون زندگی عطا ہوگی۔ تو جب دنیا میں اور آخرت ہماری سنور جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میری آپ سے صرف اتنی چھوٹی سی التجا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایسے وظیفے کی طرف توجہ دلا رہی ہوں جس لفظ کو پڑھ کر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ حضرت لیث بن سعد رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا۔ کرائے پر دینے پر اس نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی، لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے لگ گیا، تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا نیزہ تھا۔ اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف سے نکل پڑا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا کہ جب تو نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تھا تو میں آسمان دنیا پر تھا۔ جب تم نے 3ری مرتبہ پکارا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ لفظ یا ارحم الراحمین پڑھ کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔